Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे। खुदा का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, उसके नाम की सताइश हो, क्योंकि वो बेहद तारीफ के लायक है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और हमें ये तौफीक बख्शी कि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस सारे माध्यम के लिए जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आपकी मोहब्बत के लिए कि आप बड़े शौक से इस प्रोग्राम को देखते हैं। कल अदनान आसिफ जो कि प्रिंसिपल हैं सेंट पैट्रिक स्कूल के रावलपिंडी से, उन्होंने जब ये मैसेज किया कि बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो जो है ये मेरा दिल पसंद शो है, तो यकीन जाने मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऑक्सीजन मिल गई है और मेरा दिल जो है वो खुशी से भर गया। मैंने कहा कि खुदा तेरा शुक्र हो कि इतनी दूर बैठे हुए लोग जो हैं वो तेरे कलाम को पसंद करते और इससे प्यार करते हैं, तो खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। देखें भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो बहन भाई हैं वो हमारे साथ फेसबुक पर शामिल हो गए हैं। कैसे रियाज हमारे साथ, डेव दौली हैं और किशान बेनेट हमारे एल्डर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ दीज फ्रेंड्स दोज हु आर ऑन द सोशल मीडिया, ऑन द बाइबल टीवी ग्लोबल और फेसबुक और जितने भी माध्यम हैं IPTV के हवाले से जितने भी चैनल्स हैं उन सब पे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी ज़बूर 24 से। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है और पंजाबी में जब हम इसको गाते हैं ना तो ये एक तराना ही बन गया हुआ है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। आज जो हमारा थीम है वो भी यही है कि हम खुदा यीशु मसीह को एक बादशाह के तौर पर आज हम देखेंगे। आपको मालूम है कि हम क्रिस्टोलॉजी पे बात कर रहे हैं, यीशु मसीह पे बात कर रहे हैं और लेटर हम इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। तो आइए ज़बूर मिलकर देखते हैं, तिलावत करते हैं। अगर आपके पास खुदा का पाक कलाम मौजूद है तो मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस को खोलिए। साम 24। जमीन और उसकी मामूरी खुदावन ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदाम की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालबों की पुश्त है। यही तेरे दीदार के ख्वाहां है, यानी याकूब। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदा तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो जलाली है, तेरे हाथों के काम जलाली हैं। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और ऐ जलाल से भरे हुए खुदावन, हम रात की मीठी नींद के लिए, आज के सुहाने दिन के लिए, ये रोशनी जो तूने हमें दिखाई, तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि हम हरगिज उन लोगों से बेहतर नहीं हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। खुदावन तेरा करम है, तेरा फजल है, तेरा तरस है कि तू हमें जिंदगी की सांसें बख्शता है। आए कदूस जिंदा पाक खुदा, आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं और जितने भी अजीज बहन भाई है खुदावन इस माध्यम से सोशल मीडिया के वसीले से खुदावन इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं।
प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं, यीशु के कदूस नाम में, आमीन। हाँ जी, बढ़ते हैं जी, थोड़े से इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ ग्रीटिंग जो है वो हमें मिली हैं, तो वो भी हम प्ले करेंगे और उसके बाद हम खुदा उनकी तारीफ और साइश करेंगे। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत ग्रीटिंग की जानिब। तो ये पाकिस्तान से हमें ये ग्रीटिंग जो है भेजी गई है, इसके लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। Merry Christmas and a very happy New Year, brothers and sisters. May this year brings you a lot of happiness and joy. Stay blessed and happy. A happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि आपको भी बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो, विश यू मैरी क्रिसमस। तो आप अपने ख़ानदान के साथ मिलकर, अपने चर्च के साथ मिलकर ग्रीटिंग जो है वो एक्सटेंड करें, हमें भेजें ताकि हम उनको प्ले कर सकें। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस्लामाबाद से इन बेटियों ने ये ग्रीटिंग जो है भेजी, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए अब खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनकी सताइश करते हैं। हमारे सबके दिल पसंद गॉस्पेल सिंगर आरिफ रॉजर जो हैं, ये ज़बूर जो है वो आपके साथ बांटना चाहते हैं। तो आइए खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनकी सताइश करते हैं। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश और प्यासी जमीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मक़दिस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे, इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। मेरी जान तेरी तिहाई, तन मेरा खुश्क साई, तूने ज़मीन जलाई, मैं भी हाँ तेरा तिहाया, मैं भी हाँ तेरा तिहाया, तड़के मैं तेरा ढूंढा, यारा मेरे खुदा, तड़के मैं तेरा ढूंढा, यारा मेरे खुदा, तड़के मैं तेरा ढूंढा, यारा मेरे खुदा, तड़के मैं तेरा ढूंढा। तेरी जो मेहरबानी बेहतर के जिंदगानी,
तेरी जो मेहरबानी बेहतर के जिंदगानी होवे मेरी ज़बानी होवे मेरी ज़बानी वड्डेआई दी खुदाया वड्डेआई दी खुदाया तड़के मैं ढूंढा यारा मेरे खुदाया तड़के मैं ढूंढा रज मेरी जान जावे जिवें चरबी कूदा खावे रज मेरी जान जावे मुबारक है वो जो रास माजी के भूखे और प्यासे क्योंकि वो आसूदा होंगे हालेलुया रज मेरी जान जावे जिवें चरबी कूदा खावे मुँह मेरा गीत गावे मुँह मेरा गीत गावे खुशियां दे विच जो आया खुशियां दे विच जो आया जो आया जो आया जो आया खुशियां दे विच जो आया तड़के मैं ढूंढा यार मेरे खुदाया तड़के मैं ढूंढा जद तक मैं ढूंढा रहांगा धन्यवाद तैनू कांगा जद तक मैं ढूंढा रहांगा जब तक मेरी सांसें हैं मैं तेरी तमजीद करूंगा है मेरे खुदा क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है तेरा प्यार ही है जिसने मुझे बचा लिया अपना सब कुछ देकर तूने मुझे खरीद लिया मैं क्यों ना तुझे चाहूं मैं क्यों ना अपनी आखिरी सांस तक तेरे लिए ही जीऊं जद तक मैं ढूंढदा रहांगा धन्यवाद तैनू कांगा ना तेरा जान मैं लांगा ना तेरा जान मैं लांगा हथ अपना का उठाया हथ अपना का उठाया 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 हथ अपना का उठाया तड़के मैं ढूंढा यार मेरे खुदाया तड़के मैं ढूंढा यार मेरे खुदाया 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 खुदाया
तड़के में तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर, आरिफ रॉजर खुदाम के खूबसूरत खादम जो कि हमारे चर्च में भी तशरीफ लाए और हम सब ने बड़ी बरकत पाई। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इन अजीम सपूतों के लिए जो कि खुदाम के वॉरियर हैं और खुदाम के लिए पूरी दुनिया में सफर करते और खुदाम की हमदो सना करते हैं। अजीजों, जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है अगरचे बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत गहरा मजमून है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं इल्म मसीह के हवाले से, और मैंने ये मुनासिब जाना कि क्रिसमस से पहले हम इन तमाम बातों को जो है वो सीखें। तो आज खुदा यीशु मसीह को हम एक बादशाह के तौर पर आज हम देखेंगे, क्योंकि क्रिसमस में हम देखते हैं कि जब बच्चे जो हैं वो टेबलो पेश करते हैं तो उसमें मजूसी आते हैं और सोना मुर और लुबान पेश करते हैं, तो वो यीशु को एक बादशाह के तौर पर जो है वो कबूल करते हैं। तो आइए खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप उसे खोलिए। जब आप सुबह, आपको पता है कि 9 बजे ये प्रे ब्रेकफास्ट होता है, तो आप जरूर अपनी बाइबल को अपने पास रखा करें। सुबह सवेर तो वैसे भी हर एक जी चाहता है कि दुआ करें, बाइबल पढ़े, तो क्यों ना मिलकर तो ये काम किया करें और आप अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर अपने पास रखा करें जब आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। So I'm going to read Matthew chapter 2 verse 1. जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उनसे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नजर किया, और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत को आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे मुंह की बातों के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए। खुदा जब हम इस पर गौर करते हैं तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदा तू हमारी अक्लों को रोशन कर, हमारे ध्यानों को ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के कादर नाम में आमीन। जिसके पहले के हम इस बात पर गौर करें कि हम जब यीशु को एक बादशाह के तौर पर देखते हैं, मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के जो सियाको सबात में जाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो कि इस बात को नहीं जानते,
اور عام طور پر لوگوں نے مجوسی جو ہیں یا وائز پیپل جو ہیں ان کے بارے میں بہت کم جو ہے سیکھا ہوگا. تو یہ جو جن لوگوں کا ذکر ہے جو مجوسی تھے, جو ستارہ شناس تھے, یہ لوگ دراصل ملک فارس جو کہ موجودہ ایران ہے وہاں سے یہ لوگ آئے. اور اگرچہ بائبل مقدس میں جو سونا مور لبان ہے اس کے حوالے سے 3 مجوسی جو ہیں ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, یا جب بھی چرچ میں سنڈے اسکول کے بچے جو ہیں ٹیبلو پیش کرتے ہیں, لیکن وہ 3 سے زیادہ لوگ تھے. اور یہ لوگ جو تھے یہ صرف ستارہ شناس جو نہیں تھے, یہ اسٹرالوجسٹ نہیں تھے, بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ they were very influential people, یہ بہت زیادہ اثر رسوخ رکھنے والے لوگ تھے. اور جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے, یہ اس طرح کے جو وہاں کے آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشن تھی یہ اس کے رکن تھے اس وقت کے, اور دربار میں بادشاہ کے دربار میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی. اس دور میں جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تو رومن جو تھے وہ سلطنت کر رہے تھے, اور رومن امپائر جو تھے ان کا بہت روب تھا, بڑا دبدبا تھا, اور پوری دنیا جو ہے وہ ان کے تسلط میں تھی. اور لوگ جو تھے وہ ان سے رہائی پانا چاہتے تھے, بیکاز they were very very cruel people. اور گلیڈیٹرز کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا, اور شیروں کے آگے لوگوں کو ڈال دینا, لوگوں کو قید میں ڈالنا, لوگوں کو غلام بنانا. تو ان کا جو وے آف لیونگ تھا رومنز کا, وہ لوگوں کے لیے کوئی پسندیدہ نہیں تھا. لوگوں سے معصول لینا, اور خاص طور پر جو بنی اسرائیل تھے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے کچلے ہوئے تھے. اور اسی لیے یہ شاید اکثر باب کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو مخلصی اور رہائی دے. اور لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو بادشاہ ہے, یہ جو خدا یسوع مسیح ہے, اس کی بادشاہ جو ہے وہ اس دنیا کی ہوگی. لیکن خدا یسوع مسیح ہمیں گناہوں سے مخلصی اور رہائی دینے کے لیے اس دنیا میں آئے, اور انہوں نے یہ کہا کہ میری بادشاہ اس دنیا کی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ کیوں آئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دور میں نہ صرف اس ملک فلسطین میں بلکہ پوری دنیا میں people they were looking for a redeemer, they were looking for a liberator. وہ کسی بادشاہ کو, کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے تھے جو انہیں مخلصی اور رہائی بخشے. تو یہ لوگ جو ہیں آپ کہہ لیں کہ ایشیا سے اور ملک پورب سے جو آپ کہہ لیں, تو یہاں سے یہ لوگ جو ہیں یہ مشرق سے یہ وہاں پہ گئے تاکہ انہوں نے دیکھا ستارے کے ذریعے کہ ایک شخص جو ہے وہ پیدا ہوا ہے, ایک بادشاہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اور جب وہ ہیرودیس کے پاس آئے تو انہوں نے آتے ہی ساتھ یہ بات کی کہ جو یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ تھے they were wise people, یہ بڑی دور سے سفر کر کے اور پھر اپنے ساتھ اپنے آپ کو تیاری کے ساتھ سونا مور اور لبان جو خدا کی کہانت اور اس کے مرنے اور اس کی موت کی علامت ہے, اور پھر جو اس کے جو بادشاہ ہونے کی علامت ہے سونا جو ہے, یہ وہ ساتھ لے کر آئے. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جب وہاں پر آئے تو بادشاہ جو ہے وہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون بادشاہ پیدا, کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شہزادہ جو پیدا ہوا وہ کہاں, انہوں نے کہا جی جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. اب جو ہیرودیس ہے he was very clever, ایک طرف وہ اس کو ان کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جی آپ جب اس کو دیکھو تو پہلے تو فقیہ فریسیوں کو بلایا کہ مجھے بتائیں کہ جو نوشتوں کے مطابق اپنے علم کے مطابق کہ یہ بچہ جو ہے یہ کہاں, یہ بادشاہ کہاں پیدا ہونا چاہیے. So according to the scripture, in the light of their knowledge, they declared that that child should be in Bethlehem. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اور جا کر تو پتا کرو کہاں تک یہ بات درست ہے, اور پھر آ کر مجھے بھی خبر دو تاکہ میں بھی اس کو جا کر سجدہ کروں. تو یہ اس کا ایک فریب تھا, ایک دھوکہ تھا. تو بہرحال وہ جو مجوسی ہے وہ گئے اور انہوں نے جا کر تو بچے کو سجدہ کیا, اور وہاں پر جا کر انہوں نے سونا مور لبان جو پیش کیا. پھر خدا نے ان کی رہنمائی کی اور وہ وہاں واپس ہیرودیس کے پاس نہیں گئے بلکہ وہاں سے وہ دوسری طرف چلے گئے, اپنے ملک کو جو ہے وہ روانہ ہو گئے. تو یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر.
تو یہ جو مجوسی تھے، پہلی تو بات یہ 3 نہیں تھے بلکہ 3 سے زیادہ تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی ستارہ شناس لوگ نہیں تھے، صرف اسٹرالوجسٹ نہیں تھے. they were very powerful people, very influential. اور دیکھیں ویسے بھی مطلب ہیرودیس تک رسائی جو ہے وہ عام آدمی کی تو ہو نہیں سکتی، اور اس لیے یہ جو لوگ تھے یہ بادشاہ ڈھونڈ رہے تھے. تو عزیزو، آج جب ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ کیسا بادشاہ ہے، جب ہم علم المسیح کی بات کرتے ہیں تو اس میں خداوند کے جو 3 آفسز ہیں ان میں سے ایک آفس جو ہے جیسے کاہن ہے اور نبی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو ایک بادشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں. تو علم المسیح کی روشنی میں جب ہم اس کو ایز اے کنگ پریزنٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے. کیونکہ جو ڈیموکریسی ہے جس میں لوگ وزیر اعظم کو چنتے ہیں، یا جہاں پر پارلیمانی نظام ہے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ کسی صدر کو چنتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ اس کو چنتے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ اپنے آپ سے پرائم منسٹر نہیں بن جاتا، اپنے آپ سے صدر نہیں بن جاتا، جب تک کہ لوگ اس کو، چاہے وہ اس کی فیورٹ پارٹی ہو، چاہے اس کے اپنے لوگ ہوں، چاہے وہ روپے پیسے سے ووٹ خریدے. لیکن all these prime minister and the president, they are chosen by the people. اب جب ہم خدا کو بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں بحیثیت بادشاہ، تو خداوند جو ہے وہ ہمیں ایک بادشاہ کے طور پر نظر آتے ہیں. ابھی ہم نے زبور 24 جو ہے اس کو دیکھا کہ رب خداوند بادشاہ ہے. تو خداوند جو ہے وہ ہمیں ایک بادشاہ کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ کیسا بادشاہ ہے کہ جس کے بارے میں داؤد یہ کہتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلالدہ بادشاہ ہے. تو خداوند جو ہے وہ بادشاہ ہے. میرے ساتھ ذرا خداوند کے پاک کلام کو نئے عہد میں بھی دیکھیے. زبور 24 تو میں نے آپ کے لیے پڑھ دیا. تو پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت، خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے، اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد لا کر مجھے تاکید کرتا ہوں. تو وہ تموتھیوس کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اور اس کے ظہور اور اس کی بادشاہی کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو پہلی بات کہ جب ہم خداوند کو، یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں دونوں جو اقنوم ہے، خدا باپ اور خدا بیٹا، دونوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم خداوند کو ایز اے بادشاہ دیکھ رہے ہیں، ایز اے کنگ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم یسوع کو بھی جب ہم بادشاہ کے طور پر دیکھیں گے تو دونوں کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو کوالٹیز ہیں، ان کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. خداوند کو جب ہم بادشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں تو کسی نے اس کو بادشاہ نہیں بنایا، وہ خود بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ کیسا بادشاہ ہے؟ وہ جلال کا بادشاہ ہے. خدا جو ہے وہ جلالی ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہ جو ہے وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے. وہ صرف چند سالوں کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کا جان نشین نہیں ہے. خدا جو ہے وہ بادشاہ کے طور پر ہم دیکھتے ہیں. اب جب ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب دنیا میں دیکھا کہ اور قوموں کے جو ہیں بادشاہ ہیں، تو انہوں نے ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی بادشاہ چاہیے. تو خداوند اس بات سے نالاں ہوئے. خداوند ان کو کہا، وارن کیا کہ دیکھو جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، تم پر وہ حکومت جتاتے ہیں، میں تمہارا بادشاہ ہوں. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں بادشاہ چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے جو بادشاہ آئے، انہوں نے جو حکومتیں کی، اور کس طریقے سے انہوں نے بنی اسرائیل کو ان کو ابیوز کیا، ان کو، اور وہ کس طریقے سے ستائے بھی گئے. اور
انہوں نے خداوند کو بادشاہ کے طور پر قبول نہ کیا. اور یہ ایک بڑا اچھا لیسن تھا ان لوگوں کے لیے. اور جو بادشاہ آئے انہوں نے ان پر ظلم و ستم کیے، اور نہ صرف یہ بلکہ جو سلطنت تھی اسرائیل کی وہ تباہ و برباد ہوگی، 2 حصوں میں تقسیم ہوگی. عزیزو، خداوند کیسا بادشاہ ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ با اختیار ہے، وہ جلالی ہے، وہ ازلی اور ابدی بادشاہ کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے. میرے ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9 باب، ہم اس میں خداوند یسوع مسیح کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. اور یہ بڑی مشہور جو آیت ہے، اس کے ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت سے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. یہ مسیح کی حکومت کے بارے میں ہے. اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جو پیش گوئی تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا جو ہے وہ بادشاہ ہے. میرے ساتھ یرمیہ اس کا، میں بھی اس کے بارے میں اور مزید بات کروں گا، لیکن میں چاند ایک حوالہ جات جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. جرمایہ چیپٹر 23 ورس 5. جرمایہ چیپٹر 23 ورس 5. یہ پیش گوئیاں ہیں خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کے حوالے سے. آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ بس نئے عہد نامہ میں جب مقدسہ مریم کے بطن عطر سے پیدا ہوا اور وہ بادشاہ، بلکہ وہ ازلی بادشاہ ہے. اور اس کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ آپ دیکھیں گے. دیکھ وہ دن آتے ہیں، جرمایہ چیپٹر 23 ورس 5. دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے. کون فرما رہا ہے جی؟ خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی. اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت. یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم یہ پیش گوئی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک بڑی ہی خوبصورت بات ابھی میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں. میرے ساتھ دیکھیے دانیل اس کا 7 باب اور اس کی 14 آیت. دانیل اس کا 7 باب اور اس کی 14 آیت. اور تھوڑا سا میں دانیل کے ایک حصے پر آپ کے ساتھ بات کروں گا. دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 7 باب، ڈینیل چیپٹر 7 ورس 14. اور سلطنت اور حشمت اور مملکت سے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پیش گوئی ہے. اب یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس بادشاہ کی جو قوت اور طاقت ہے، جس کے بارے میں زبور نویس زبور 2 میں یہ کہتے ہیں کہ دانشمند بنو، دنیا کے بادشاہو دانشمند بنو، بیٹے کو چومو اس سے پہلے کہ وہ غضب میں طیش میں آئے. جو دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کو خداوند کا پاک کلام وارن کر رہا ہے، ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ عقل مند بنو، دانشمند بنو، اور جو ازلی اور ابدی بادشاہ ہے اس کا ڈر اور خوف مانو. دیکھیے خدا کے پاک کلام کو. یہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ جو تھا، اس نے خواب دیکھا
اور اسے ایک مورت دیکھی، اور اس مورت کے بارے میں بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 26 آیت سے چلے تھوڑا سا بائبل مقدس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کیا کریں۔ بادشاہ نے دانیل سے، جس کا لقب بیلتشازر تھا، پوچھا، کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا حکما اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں پا سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکدنضر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا۔ سو وہ جو رازوں کو کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا، لیکن اس راز کے مجھ پر آشکارا ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور ذی حیات سے زیادہ حکمت ہے، بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے اور تو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے۔ اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ لکڑی مٹی کے تھے۔ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا۔ غور سے سنیے گا یہ آیت، ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے سے تھے لگا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی، یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا، اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ بڑا گہرا بھید ہے جی اس میں، غور سے سنیے گا۔ یہ جو سونا ہے، یہ جو مورت ہے، اس کا پہلا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سر ہے خالص سونے کا ہے، تو یہ جو مادی بابلی سلطنت تھی یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو سلطنت آئی ایران کی، فارس کی، یہ وہ ہے، اور بڑی مضبوط اور بڑی خوبصورت سلطنت تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو گریک جو آئے، اسکندر اعظم، جس نے آلموسٹ ساری دنیا کو جو ہے فتح کیا، اس کے بعد رومنس، بڑے ہی طاقتور لوگ، اور ان کے بارے میں نے بتایا آپ کو۔ اور یہ جو لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا، یہ مختلف جو امپائر جو آئے، جو سلطنتیں آئیں، یہ وہ تھی۔ اب ایک یہاں پر ہم راک کو دیکھتے ہیں، ایک پتھر کو دیکھتے ہیں جس نے ان تمام امپائر کو، تمام سلطنتوں کو ختم کر دیا، اور وہ راک جو ہے، وہ پتھر جو ہے، وہ خداوند یسوع المسیح ہے، جس کے آگے کوئی بادشاہ، کوئی سلطنت ٹھہر نہیں سکتی۔ He is the king of the king۔ اور اس ایک لکھا ہے کہ وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا۔ پتھر کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ اسٹیٹک ہے، سٹون، راک، لیکن یہ جو پتھر ہے، یہ جو زندہ چٹان ہے، یہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا۔ ہمارا خداوند یسوع المسیح قادر مطلق ہے، اور مکاشفہ میں اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے جو سفید گھوڑے پر ہے، جس کے منہ سے زندہ کلام نکلتا ہے، دو دھاری تلوار، اور اس کی ران پر یہ نام لکھا ہے خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ۔
अजीजों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा खुदावन जिंदा खुदा है, बादशाहों का बादशाह है। खुदावन यीशु मसीह जब उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया तो उन्होंने पहली बात जो की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। The whole concept of the Bible is about the kingdom of God. जो बाइबल मुकद्दस में जो पैगाम है, जो इसका मकसद है, वो ये है कि खुदावन अपनी बादशाहत को कायम करना चाहता है। And we are the pilgrimage in this world. We are moving towards the promised land, where Jesus will be our king, and we will live with him forever and ever. हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। हमारा असली वतन खुदावन के पास है। खुदावन यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो जब उसकी अदालत हो रही थी और एक बाख्तियार बादशाह के तौर पर उसको देखते हैं कि जब उसको ये कहा गया कि तू यहूदियों का बादशाह है, क्योंकि उस पर इल्जाम लगाया गया था कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया। उसने देखिए मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को, यूहन्ना उसका 18 बाब, पहले तू जो है उसके सामने ये जो बातचीत हो, बस पहले तू उस कलाम में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे आगे तुझसे कही? पहला तू उससे जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही कौम और सरदार कह रहा हूं, तुझको मेरे वाले किया, तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के वाले ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। पहला तो उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब में दिया, तू खुद ही कहता है मैं बादशाह हूं, मैं इसलिए पैदा हुआ और इस बात से दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक से मेरी आवाज सुनता है। पहला तो उसने उससे कहा, हक क्या है? अब देखें, हम जिस मुल्क में रहते हैं, इंग्लैंड में, यहाँ पर जो क्वीन है, जब वो कहीं जाती है वहां पर झंडा खड़ा किया जाता है और झंडा लहराया जाता है उस बिल्डिंग में, उसकी गाड़ी पे, और जब क्वीन स्पीच कर रही हो तो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई उसके सामने जो है वो बदतमीजी नहीं कर सकता किसी तरीके से भी, और जहां पर वो होती है उसको, उस बिल्डिंग को खास एक इज्जत दी जाती है। तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द रॉयलहुड ऑफ समवन। तो खुदावंद यीशु मसीह को जब उसको चैलेंज किया गया कि क्या तू बादशाह है, तो ये बात जो है, ये तो खुदावंद ने कहा कि इसका तो मैं जवाब दूंगा, मैं तो बादशाह हूं, लेकिन मेरी बादशाही दुनिया की नहीं है। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मेरी बादशाही जो है ये टेम्परेरी नहीं है, इस दुनिया की नहीं है। मेरी बादशाही जो है वो आसमानी बादशाही है। ही डिक्लेयर्ड दैट, उसने उसको बता दिया कि ये जो दुनिया के बादशाह ये चंद रोजा है, लेकिन मेरी बादशाही जो है वो इस दुनिया की नहीं है। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा बादशाह है जो अजली और अब्दी है, और उस बादशाह के बारे में हमने देखा कि पुराने अहदनामा में भी उसके बारे में हम देखते हैं कि वो अमन का शहजादा, वो बादशाह है। तख्त, हुकूमतें, इख्तियारात सब उसकी तरफ से है। अब आप सोचेंगे कि जनाब अगर वो बादशाह है तो हमारा इसे क्या लेना देना? ओ, दिस इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग। वी आर द फैमिली ऑफ किंग। तुम शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो। यू आर प्रिंस एंड प्रिंसेस। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप खुदा के लोग हो, आप शहजादे हो,
آپ شہزادیاں ہو. لیٹس گلوریفائی یور کنگ. جب کوئین جاتی ہے اس کے بیٹے, اس کی بیٹیاں, اس کے گرینڈ چلڈرن, they are receiving such respect with the queen. When king, they are moving people, they are giving respect to the family of the king. In the same way, when you are living in this world as a kingly family, you deserve that respect. It's your right to rule this world. آپ کا یہ کام ہے, آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس دنیا میں رول کریں. You are no slave. You are the children of God. آپ لونڈی کے فرزند نہیں ہو, آپ شاہی کہنے کو فرقہ ہو. Let's celebrate the birth of our king. King is here. اور king is with us. وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہمارے ساتھ ہے. Let's celebrate the birth of the king. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ہم تیری قدرت کے لیے, تیرے اختیار کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اور اے پیر خداوند, تو نے ہمیں یہ عزت دی کہ اے پیر خداوند ہم تیرے ساتھ اس وقت جب کہ تو عدالت کرے گا, ہم تیرے ساتھ ان تختوں پر بیٹھ کر دنیا کی عدالت کریں گے, تیرے ساتھ رول کریں گے. تو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے قیمتی وعدوں کے لیے کہ تو نے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان سے 14 باب میں فرمایا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. خداوند تو جو جلالی ہے, تخت نشی ہے, آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں. ہزاروں ہزار فرشتگان تجھے قدوس 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 پکارتے ہیں. خداوند قومیں اور قبیلے تیرے سامنے کھڑے تجھے عزت دیتے ہیں. تمام دنیا تیرے آگے جھکتی جاتی ہے. تیرا شکر ہو کہ تو ہماری زندگی کا بادشاہ ہے جو ہمارے دلوں پر سلطنت کرتا ہے. خداوند ہمیں تمام طرح کے خوف سے بچا, ہمیں دلیری کی روح دے, کیونکہ خداوند تو نے ہمیں تمام طرح کی یہ قوت اور طاقت بخشی, اختیار دیا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تجھے بھی وہ عزت اور وہ اختیار جو باپ نے تجھے دیا, اور تو نے یہ ڈکلیئر کیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. تیرا شکر ہو. اور تو نے اپنے لوگوں کو بھی یہ اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو, لوگوں کو آزاد کرو. تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے خادموں کو چنا, ان کو یہ اختیار دیا. خداوند اس دنیا میں جو سانپ اور جو بچھو ہیں, جو ابلیسی قوتیں کام کر رہی ہیں, تیرے یسوع نام میں ان کو کچل دیتے ہیں. تیرے لوگوں کے لیے مخلصی اور رہائی کا پیغام دیتے ہیں. خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہو. Set them free that they may have fellowship with you. They may celebrate the birth of the King of the King. Bless you people. Be with them. Protect them from evil. ابلیس نہیں چاہتا کہ تیری آسمانی بادشاہت قائم ہو. خدا تو ابلیس کو شرمندہ کر, اپنے لوگوں کے ساتھ ہو, بڑی برکت دے. یسوع کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا.
اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے گی. آمین. تھینک یو جی. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. Have a wonderful day. God bless you.